اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مومن کو نوازتے ہیں اور نوازنے کے بعد پھر اس پر انعام بھی دیتے ہیں۔ یہ کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دیتے بھی خود ہیں اور دینے کے بعد اس دینے پر اعزاز بھی خود ہی دیتے ہیں۔ دنیا کے امتحانات میں محنت آپ کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے آپ کو رزلٹ ملتا ہے، نتیجہ ملتا ہے، ڈگری ملتی ہے، انعام ملتا ہے، لیکن اس میدان میں اللہ تعالیٰ محنت کی توفیق بخشتے ہیں اور نہ جانے کتنی مرتبہ بار بار نگاہ رحمت اٹھا کر مومن کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس نگاہ رحمت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مومن قدم بہ قدم چل کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے، نیکی کی طرف آ جاتا ہے، خیر کی طرف آ جاتا ہے، اور جب نیکی کی طرف آنا شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اپنے معصوم اور فرشتوں کے ذریعے سے اس کا استقبال بھی کرتے ہیں، اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، فرشتے اس کو مرحبا کہتے ہیں، اور ایک ایک قدم پر دنیا اور آخرت کی بھلائی کی خوشخبریاں سناتے۔ یہ جو خوشی، عید کی خوشی اہل ایمان مناتے ہیں، اہل ایمان کو عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی نہیں، بہت ساری نیکیوں کی مجھے اور آپ کو توفیق بخشی۔ سب سے پہلی نیکی تو مومن کو یہ ملی کہ سارا سال جو شیطان انسان کو اپنی قید میں لے لیتا ہے، قدم قدم پر ورغلاتا ہے، پھسلاتا ہے، نیکی کی طرف آنے والے قدموں کو ڈگمگا دیتا ہے، اس شیطان کی قید سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی برکت سے مومن کو آزاد کر دیا۔ اور یہ وہ حقیقی آزادی ہے، یہ وہ حقیقی آزادی ہے کہ جس آزادی کی خوشی آج آپ منا رہے ہیں، ہر عید پر ہر مومن مناتا ہے۔ مومن کے وجود کی آزادی، مومن کے دل کی آزادی، مومن کے شعور اور فکر کی آزادی، سوچ کی آزادی، کہ پہلے یہی چیزیں گناہ کی طرف لپک رہی تھی، اب یہی چیزیں نیکی کی طرف پلٹ رہی۔ بدن قدم بہ قدم چل کے اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، زبان قرآن حکیم کی تلاوت سے کروٹیں لے رہی ہے، دل اور دماغ میں اللہ کا ذکر گونج رہا ہے، اور مسلسل روزانہ کم از کم 1-1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کر اللہ کے گھر میں، مسجد میں اللہ کا ذکر بار بار کانوں سے سنایا جا رہا ہے، دل میں اتارا جا رہا ہے، کانوں سے سنایا جا رہا ہے، دل میں اتارا جا رہا ہے، انوارات باڈی پر بھی پڑ رہے ہیں اور برکات دل پر بھی نازل ہو رہی۔ کیسا بن رہا ہے یہ مومن، اور کیسا دھل رہا ہے، دھویا جا رہا ہے، اس کا بدن بھی، اس کا دل بھی، اس کی سوچ بھی، اس کی فکر بھی، ساری کی مسلسل دھل رہی۔ میرا اور آپ کا دھوبی
آدھا گھنٹہ کپڑوں پہ لگاتا ہے تو کیسے چمک جاتے ہیں، ایسے چمک جاتے ہیں کہ جب دھل کے آتے ہیں تو بعض دفعہ ہم دیکھیں یہ تو بالکل نیا سوٹ لگ رہا ہے، نیا سوٹ لگ رہا ہے۔ 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی محنت سے ورکشاپ میں گئی ہوئی گاڑی جب ہم ورکشاپ سے لے کے نکلتے ہیں سڑک پہ دوڑاتے ہیں تو بعض دفعہ گمان ہوتا ہے یہ تو 0 میٹر گاڑی ہے، ابھی شو روم سے نکل کے آئی ہے، اس پہ محنت ہوئی ہے، اس کو دھویا گیا ہے، اس کو چمکایا گیا ہے۔ جب 1-2 گھنٹے کی محنت سے دھوبی اور کار واش کرنے والے نے ایسا کمال کر دکھایا تو اللہ کے جو فرشتے روزانہ مومن کو نہلاتے ہیں اللہ کے نور میں، مومن کو نہلاتے ہیں نیکی کے نور میں، مومن کو نہلاتے ہیں تقوی کے نور میں، تو پھر ایڑی سے لے کے چوٹی تک مومن کا بدن کیسا چمک جاتا ہوگا، کیسا چمکتا دمکتا ہیرا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چمکتے ہوئے انسان کو اپنے گھر میں بلا لیا کہ اس چمکتے ہوئے انسان کو ایسا چمکا دیں، ایسا چمکا دیں کہ اس کی چمک سے پوری دنیا روشن ہو جائے، پوری دنیا روشن ہو جائے، پوری دنیا اللہ کے نور میں نہا جائے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو اور اپنے مومن بندیوں کو تقوی کی پوشاک پہنا دیتے ہیں۔ جب بدن نہا لے، غسل کر لے، اچھی طرح آپ نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں تو پھر کپڑے پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں صاف ستھرا، تو کتنی راحت محسوس ہوتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے۔ جب مومن تلاوت کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے، سجدوں کے ذریعے سے، قیام کے ذریعے سے، رکوع کے ذریعے سے اور پھر خیرات اور سخاوت کے ذریعے سے اپنے سارے بدن کو پاک کر چکا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اب اس کو تقوی کا لباس پہنا دو، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، وہ لباس تقوی کا کہ جس سے بہتر لباس اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے اور کوئی بنایا ہی نہیں۔ بہترین لباس، صاف ستھرا، نکھرا ہوا ایسا لباس جو یہاں تقوی کا لباس پہنے گا اللہ اس کو جنت کی پوشاک بھی پہنا دیں گے۔